بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ الطیبین الطاہرین اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کافی عرصے سے ہمارے سامعین و ناظرین اس بات کا مطالبہ کر رہے تھے کہ حسن اللہ یاری، جو کہ اگر ہم یہ کہیں کہ اردو سپیکنگ جو شیعہ و سنی ہیں ان کے لیے فتنہ کبریٰ ہے اس زمانے کا، تو بیجا نہیں ہوگا۔ اس سے متعلق مکمل جو ہیں ایک ویڈیو بنایا ہے جس میں حسن اللہ یاری کی جو اصل حقیقت ہے اور ان کا جو اصل چہرہ ہے اس سے پردہ اٹھایا جائے، چونکہ ہم حسن اللہ یاری کی تصاویر اور جو ہسٹوریکل چیزیں ہیں اس کے آغاز سے ابھی تک جو ان کا کام ہے اس سے متعلق وہ اپنے چینل پر شیئر نہیں کر سکتے، کیونکہ آج تک جتنے بھی سوشل میڈیا چینلز کے اوپر حسن اللہ یاری کی تصویر آئی ہے یا ان کا کوئی کلپ لگا کر ان کی اصلیت ظاہر کرنے کی کوشش کی گئی ہے تو اس نے فوراً سٹرائک بھیجا ہے اور سٹرائک کے ذریعے سے پورا چینل ہی ان کا بند کروایا ہے۔ اس میں ہمارے ایک بھائی تھے جو عز الدین کے نام سے چینل چلا رہے تھے، اس کا چینل تقریباً 80,000 کے قریب سبسکرائبرز تھے اور وہ بہترین کام کر رہے تھے، اس کو حسن اللہ یاری نے بند کروایا۔ اور نجف کے ایک طالب علم نے ان سے اجتہاد کے موضوع پر، اجتہاد و تقلید کے موضوع پر ان کے ساتھ مباحثہ کیا تھا۔ جب انہوں نے اپنے چینل کے اوپر اس مباحثے کی ویڈیو لگائی تو حسن اللہ یاری نے سٹرائک بھیج کر وہ جو ویڈیو تھی اس کی ڈیلیٹ کروائی۔ تو بہت سارے ایسے چینلز مثالیں ہمارے سامنے ہیں کہ حسن اللہ یاری کا اگر کوئی بھی مواد استعمال کیا جائے اس کو جواب دینے کے لیے تو وہ یہ خباثت دکھاتا ہے کہ وہ سٹرائک بھیج کر چینل ہی بند کرواتا ہے، لہٰذا ہم نہ اس کی کوئی ویڈیو شیئر کریں گے، نہ اس کے ہسٹوریکل جو چیزیں سوشل میڈیا پر اور ویب سائٹس کے اوپر موجود ہے اس کو ہم یہاں پر شیئر نہیں کریں گے، بلکہ ہم ان کی جو اصل حقیقت ہے، جو ان کا اصل چہرہ ہے، اس سے متعلق فقط گفتگو کے ذریعے آپ سامعین تک ان کی حقیقت پہنچانے کی ہم کوشش کریں گے۔ آج سے تقریباً 2-3 سال پہلے ایران کے ایک آیت اللہ نے، غالباً وہ آیت اللہ ربانی تھے، انہوں نے ایک انٹرویو کے دوران یہ مکمل طور پر وضاحت کی تھی کہ حسن اللہ یاری کہاں سے تعلق رکھتے ہیں، انہوں نے علمی سفر کا آغاز کتنا علمی سفر اس نے کیا، اور پھر یہ جو اس وقت سوشل میڈیا پر اس نے عدم مچایا ہوا ہے اس کی وجوہات کیا ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا تھا کہ حقیقت میں حسن اللہ یاری کا تعلق کابل افغانستان سے ہیں، لیکن جب افغانستان کے اندر حالات خراب تھے تو ان کے جو والد تھے حسن اللہ یاری کے، ان کو لے کر امریکہ لے کر آئے اور امریکہ میں حسن اللہ یاری ٹیکسی چلاتا تھا۔ پھر ان کے والد کی ملاقات ایک عالم دین سے ہوئی، ان سے اس نے یہ بات شیئر کی کہ میرا بیٹا حسن اللہ یاری بہت ہی ذہین و فطین ہے اور بہت ہی چالاک ہے، لیکن وہ بحالت مجبوری ٹیکسی چلا رہا ہے، اس کو دینی تعلیم کے لیے کوئی وسیلہ آپ فراہم کرے۔ اس عالم دین نے حسن اللہ یاری کو، چونکہ اس وقت وہ ٹیکسی چلاتے تھے، وہاں سے اس کو اٹھایا، ایک مدرسے میں لے آئے، وہاں پر تھوڑا بہت انہوں نے دینی تعلیم حاصل کیا۔ پھر وہ قوم ایران آئے اور قوم ایران کے اندر وہ کہہ رہے تھے کہ اس نے فقط 4 سال دینی تعلیم حاصل کی۔ اس کے بعد وہاں پر چونکہ آپ کو پتا ہے دوسری جنگ عظیم کے بعد یورپ نے مسلمانوں کے اوپر جو حکمرانی کی ہے، فکری حکمرانی کی ہے، ان کے زمینوں کے اوپر قبضہ کیا ہے، ان کے زمینوں کا جو مال لوٹا ہے، اس کے لیے یورپ کے پاس جو سب سے بڑا ہتھیار تھا وہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ پھیلانا تھا۔ لیکن امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے جب انقلاب اسلامی برپا کیا اور اتحاد امت کا درس دینا شروع کیا تو یورپیوں کو اور مغربی دنیا کو یہ واضح ہو گیا کہ ایران جس نہج پر امام خمینی کی سربراہی میں چل رہا ہے اور امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ جو اتحاد امت کے لیے جو زمینہ سازی کر رہے ہیں یہ ہمارے لیے زیادہ خطرناک ہے، لہٰذا امریکہ اور برطانیہ کی جو انٹیلیجنس ایجنسیاں تھیں انہوں نے یہ کوشش کی کہ یہ جو ایران کا محاذ ان کے سامنے کھلا ہے اس کو کسی نہ کسی طرح سے بند کروایا جائے، اور مسلمانوں کے درمیان جو تفرقہ ہے، آپس میں جو نفرتیں ہیں، اس کو بڑھاوا دینے کے لیے انہوں نے انتظامات کرنے کے لیے ایسے افراد تلاش کرنے شروع کیے۔ ان کو یعنی امریکہ اور برطانیہ کو ایک تو جو کویتی فسادی ہے یاسر الحبیب، یہ ان کو ملا، اور دوسرا یہ ایران کے اندر موجود حسن اللہ یاری ملا۔ حسن اللہ یاری کو فنڈنگ کر کے ایک اہل البیت نام کا ٹی وی چینل اس کو بنا کر دیا قوم کے اندر، اور اس کو یہ ٹارگٹ دیا گیا کہ وہ مسلمانوں کے درمیان نفرتوں کو بڑھائیں، اور حسن اللہ یاری کو ایران کے اندر جو انجمن حجتیہ ہے جن کا یہ نظریہ ہے اگر امام مہدی اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا ظہور
آپ چاہتے ہیں تو آپ کو یہ جو نظام عدل کسی بھی ریاست کے اندر، ملک کے اندر، دنیا کے کسی بھی کونے میں نافذ نہیں ہونا چاہیے، بلکہ دنیا میں جتنا زیادہ ظلم بڑھے گا اتنا زیادہ امام کے ظہور کے امکانات روشن ہو جائیں گے۔ یہ جو انجمن حجتیہ ہے ان کے مطابق اگر مسلمان آپس میں لڑے، شیعہ سنی آپس میں فساد کریں تو ظہور امام کے لیے یہ اصل زمینہ سازی ہے۔ انہوں نے بھی حسن اللہ یاری کو فنڈنگ کی اور انہوں نے قم سے ایک چینل چلانا شروع کیا، لیکن جب فقہائے عظام اور مراجع کرام کو اس بات کا علم ہوا اور اندازہ ہو گیا کہ حسن اللہ یاری کو کون سا ٹارگٹ دیا گیا ہے اور یہ کیا کام کرنا چاہتا ہے، حسن اللہ یاری کے اس چینل پر ایران کے اندر پابندی لگانا شروع کی۔ اس کے خلاف تمام مراجع نے فتاوی دیے کہ مسلمانوں کے درمیان تفرقہ بازی حرام ہے، یہ چینل جو کام کر رہا ہے اس کو محدود ہونا چاہیے۔ حسن اللہ یاری کے اوپر ایران کے اندر پابندیاں لگنا شروع ہوئی، اور اس کے بعد حسن اللہ یاری چونکہ اس وقت فارسی میں کام کر رہا تھا، اور چونکہ آپ کو پتا ہے کہ فارسی جو بولنے والے مسلمان ہیں اور بالخصوص جو شیعہ ہیں، یعنی ایران کے جو ہیں، افغانستان کے اندر فارسی بولنے والے ہیں اور دوسرے جتنے بھی ممالک میں فارسی بولنے والے افراد ہیں، چونکہ دین کے جو منابع ہیں وہ فارسی میں زیادہ ترجمہ ہوئے ہیں اور پرشین جو اقوام ہیں وہ بیدار اقوام ہیں، لہٰذا حسن اللہ یاری کو فارسی میں اس کو وہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی، لہٰذا اس نے امریکہ میں بیٹھ کر سوشل میڈیا کے اوپر اپنا جو چینل تھا ایک اردو کا چینل بنایا، اور اردو سپیکنگ افراد جن کے پاس دینی علم بہت کم ہوتا ہے، اور بالخصوص پاک و ہند کے اندر آپ کو پتا ہے کہ دینی مدارس کا کیا کردار ہے، دینی مدارس کتنے فعال ہیں، اور اس وقت جو NGOs کام کر رہی ہیں وہ کتنے فعال ہیں، اس کو یہ لگا کہ اردو سپیکنگ افراد جو ہیں ہمارے لیے آسان ٹارگٹ ہیں، اس نے اردو سپیکنگ افراد کو ٹارگٹ کرنا شروع کیا۔ یعنی حسن اللہ یاری شروع میں ایک ٹیکسی ڈرائیور تھے، وہ ایران آئے، وہاں پر 4 سال اس نے تعلیم حاصل کی، شروع میں وہ نہ مرجعیت کے خلاف تھے نہ نظام ولایت فقیہ کے خلاف تھے، وہ فقط مسلمانوں کے درمیان جو تفرقہ انگیز مواد ہے اس کو بڑھاوا دینے کی کوشش کر رہے تھے، ایک ٹی وی چینل ان کو بنا کر دیا گیا تھا، اس کے ذریعے سے وہ فساد پھیلا رہے تھے۔ جب مجتہدین اور مراجع نے اس کام پر پابندی لگائی اور اس کی اصلیت جو ہے عالم اسلام کے سامنے کھولنا شروع کیا، تو پھر اس نے مرجعیت کی مخالفت شروع کی، نظام ولایت فقیہ کی مخالفت شروع کی۔ آپ اس کے چینل کے اوپر آپ جا کر دیکھیں گے کہ اگر وہاں پر کوئی علمی شخصیت آ جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ اس کی توہین کرتا ہے، اور یہ وہاں پر مناظرہ کرنے سے پہلے ہی ایسے نکات اٹھاتا ہے کہ ان سے علمی گفتگو نہ ہو بلکہ ان کے جذبات کے ساتھ کھیلا جائے، اور ان کے جذبات کے ساتھ کھیلنے کے ذریعے سے ان کو اسی طرح سے مصروف رکھا جائے اور کوئی علمی گفتگو نہ ہو، اور بالآخر ان کے اوپر یہ تہمت لگائیں کہ یہ بدتمیزی کر رہے ہیں، ان کے ساتھ وہ جو ہیں بات کرنا ختم کر دیتا ہے۔ لیکن جب جاہل افراد جاتے ہیں تو یہ ان کے ساتھ بڑے پیار سے پیش آتے ہیں، اور ان کو پتہ جب چلتا ہے کہ یہ جاہل افراد ہیں، یہ بات کو صحیح سے نہیں سمجھ سکتے، ان کو آسانی سے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، تو یہ ان کو بہت زیادہ پیار دیتے ہیں، محبت دیتے ہیں، اخلاق کی زبان استعمال کرتے ہیں، اور اس طرح سے یہ آہستہ آہستہ یہ جو اردو سپیکنگ افراد ہیں ان کے اندر مشہور ہو رہا ہے۔ کلی طور پر اگر ہم یہ کہیں کہ حسن اللہ یاری کون ہے تو یہ ایک افغانی ہے، اور یہ امریکہ میں پہلے بھی امریکہ میں اس کے والد اس کو لے کر آئے تھے، وہاں ٹیکسی چلاتے تھے، وہاں سے اس کو ایک عالم دین نے اٹھایا، یہ قوم آئے، 4 سال اس نے وہاں پر دینی تعلیم حاصل کی، اس کے بعد یہ امریکہ اور برطانیہ کی ایجنسیوں کا شکار ہوئے، وہاں پر اس نے پہلے تو مسلمانوں کے درمیان تفرقے کے اوپر کام کرنا شروع کیا، لیکن جب مجتہدین کی طرف سے رکاوٹیں کھڑی ہوئیں تو اس نے پھر مرجعیت اور نظام ولایت فقیہ کے خلاف ہی زبان درازی شروع کی، اور پھر یہ امریکہ شفٹ ہو کر پہلے اس نے پرشین میں کوشش کی، جب ناکامی ہوئی ہے تو اب یہ اردو سپیکنگ افراد کو ٹارگٹ کر رہا ہے۔ بہرحال ان سے علمی گفتگو کوئی بھی علمی شخصیت جا کر نہیں کر سکتا، چونکہ یہ ان کے ساتھ علمی گفتگو نہیں کرتا ہے بلکہ ان کے جذبات کو بھڑکانے کی کوشش کرتا ہے، ان کو غصہ دلانے کی کوشش کرتا ہے، خود بدتمیزی کر کے ان کے اوپر بدتمیزی کا جو ہے تہمت لگاتا ہے، پھر ان کو جو ہے اپنے چینل سے نکال دیتا ہے۔ لیکن کوئی جاہل جاتا ہے تو بڑے پیار اور محبت سے اس کے ساتھ بات کرتا ہے، اس کے جذبات کے ساتھ کھیلتا ہے، اور یہ بڑی تیزی سے کامیاب ہو رہا ہے۔ ہم دعا گو ہیں کہ اللہ تعالیٰ اس فتنہ کبریٰ سے اردو سپیکنگ جو مسلمان ہیں چاہے شیعہ و سنی ہیں اس کے شر سے ان کو محفوظ فرمائیں، آمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔